بھائی کہتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ وطر کے بارے میں بتائیں، کیا ایک رکعت وطر پڑھ سکتے ہیں؟ ہم نے سنا ہے کہ وطر 3 طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ میرے بھائی ایک وطر پڑھ سکتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت کے مطابق جناب امیر معاویہ بھی ایک ہی وطر پڑھا کرتے تھے، اور جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو پتہ چلا تو انہوں نے بھی ان کے عمل کی تصدیق فرمائی۔ بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی یہی کچھ ثابت ہے کہ آپ 2 نفل پڑھتے رہتے تھے، آخر میں ایک رکعت وطر پڑھا کرتے تھے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ ایک کی بجائے 3 وطر پڑھیں، اور بہتر یہ ہے کہ 3 کی بجائے 5 پڑھیں، بہتر یہ ہے کہ 5 کی بجائے 7 پڑھیں، بہتر یہ ہے کہ 7 کی بجائے 9 پڑھیں۔ آپ نے 9 تک وطر ایک سلام کے ساتھ پڑھے ہیں۔ کتنے وطر آپ نے ایک سلام کے ساتھ پڑھے ہیں؟ 9 وطر تک پڑھے ہیں آپ نے۔ لیکن ایک وطر پڑھنا جائز ہے، بہتر کتنے ہیں؟ 3۔ اب 3 وطر پڑھنے کے طریقے بھائی نے پوچھے ہیں۔ یاد رکھیے گا سب سے پہلے یہ اصول جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے، امام حاکم کی حدیث کی کتاب میں روایت موجود ہے کہ 3 وطر اس انداز سے نہ پڑھیں کہ مغرب کی نماز کے مشابہ ہو جائیں۔ اب کون سا انداز ہے جسے ہم اختیار کریں تو وطر جو ہے وہ مغرب کی نماز کے مشابہ نہیں رہیں گے؟ یہ وہی انداز ہوگا جو آپ نے اختیار کیا ہے۔ تو آپ نے 3 وطر جو ہے 2 طریقے سے پڑھے ہیں۔ کتنے طریقوں سے؟ پہلا طریقہ 2 اتحیات 2 سلام۔ کیا کہا میرے بھائی میں نے؟ 2 اتحیات 2 سلام۔ 2 اتحیات 2 سلام، یعنی کہ 2 رکعتوں کے بعد اتحیات بیٹھیں، سلام پھیر دیں، پھر اٹھیں، پھر رکعت پڑھیں، پھر اتحیات بیٹھیں، پھر سلام پھیر دیں۔ اس کی دلیل عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے جسے امام ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ حافظ ابن حجر نے قوی قرار دیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 2 رکعتیں ادا کرتے، سلام پھیرتے، پھر 1 رکعت ادا کیا کرتے تھے۔ اور دوسرا طریقہ 1 اتحیات 1 سلام۔ کیا کہا میں نے؟ کیا مطلب؟ کہ 2 رکعتوں کے بعد آپ بیٹھیں گے نہیں بلکہ کھڑے ہو جائیں گے، تیسری رکعت کے آخر میں بیٹھیں گے، 1 اتحیات اور 1 سلام۔ اس کی دلیل امام بہقی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، جناب عائشہ رضی اللہ عنہا سے وہ فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوتر ب3 لا یقعد الا فی آخرہن۔ آپ 3 وطر اس انداز سے پڑھتے تھے کہ درمیان میں نہیں بیٹھتے تھے بلکہ آخر میں ہی بیٹھتے تھے۔ تو یہ 2 انداز ہیں جو پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہیں۔ اور وطر کی دعا آپ پڑھیں گے، بہتر یہ ہے کہ رکوع سے پہلے پڑھ لیں۔ کب پڑھ لیں؟ رکوع سے پہلے پڑھ لیں۔ اور وہ دعا کون سی ہے؟ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، آپ نے اپنے نواسے جناب حسن کو وطر کی دعا سکھائی تھی، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت۔ بڑی شاندار دعا ہے، ٹائم نہیں ہے کہ میں اس کے اوپر گفتگو شروع کر دوں۔ یہ دعا یاد کریں، آپ نے وطر کی یہ دعا سکھائی ہے۔ اور جو آپ لوگ پڑھتے ہیں اللہم انا نستعینک، یہ جناب عمر فاروق پڑھا کرتے تھے وطر والے قنوت میں نہیں بلکہ مصیبت والے قنوت میں۔ کب پڑھتے تھے؟ ایک ہوتا ہے وطر والا قنوت اور ایک ہے مصیبت۔ جب امت پہ مصیبت آئی ہو تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے کہ آپ کسی بھی نماز کی آخری رکعت میں، کسی بھی نماز کی آخری رکعت میں رکوع کے بعد دعا کیا کرتے تھے۔ تو جناب عمر فاروق نے اللہم انا نستعینک کا یہ دعا پڑھی ہے مصیبت والے قنوت میں، قنوت نازلہ میں۔ وطر والے قنوت میں جو دعا آپ سے ثابت ہے وہ ہے اللہم اہدنی، ابو داؤد شریف کا حوالہ ہے، حسن المسلم میں یہ دعا بھی آپ کو مل جائے گی۔